قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے فضائل اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں۔ اس کے متعلق چند حدیثوں کو پڑھ لو اور ان پر عمل کر کے اجر و ثواب کی دولتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ بہترین شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے یا پڑھائے۔ بخاری۔ حدیث: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث: حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویرانہ اور اجاڑ مکان کے مثل ہے۔ ترمذی۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو اس کو 3 نیکیاں ملیں گی۔ ترمذی۔ حدیث: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نماز میں تم نے کون سی سورت پڑھی؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سنائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ نہ اس کے مثل تورات میں کوئی صورت اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ صورت 7 سمسانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے خدا تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ترمذی۔ حدیث: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 2 چمکدار سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 دوابر ہیں یا 2 سامبان ہیں یا صفِ بستہ پرندوں کی 2 جماعتیں، وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس سورت کی تاب نہیں لا سکتے۔ مسلم و مشکوٰۃ۔ حدیث: جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف۔ حدیث: جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ مشکوٰۃ۔
حدیث رسولullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान करीम का दिल यासीन है। जिसने सूरह यासीन पढ़ी 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ना अल्लाह ताला उसके लिए लिखेगा। मिशकात शरीफ। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में तुम्हें आयतों की एक सूरत है, वो आदमी के लिए शिफात करेगी यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। वो सूरह मुल्क है। तिरमिज़ी। हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद मुंतहाए कुरान करीम के तिहाई कुरान करीम के बराबर और कुल या अय्युहल काफिरून चौथाई कुरान करीम के बराबर है। तिरमिज़ी शरीफ। और ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोते वक़्त बिछौने पर दाहिने करवट लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इससे फरमाएगा कि ए मेरे बंदे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा। तिरमिज़ी शरीफ।